صدیق الفاروق صاحب، آج کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا پہلا مرحلہ ہوا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً تمام وہ رہنما جو کہ مرکزی قائدین سمجھے جاتے تھے، ان تمام لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں. اس میں بانی پی ٹی آئی بھی ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اس میں دیگر تمام رہنما بھی ہیں جو بھی ان کی لاٹ تھی یا جو بھی ان کے مین قائدین تھے. صرف آزاد حیثیت میں عثمان بزدار صاحب کا ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کاغذات جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں، جن کا تعلق پہلے پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ان کے پاس یعنی موجود ہے فورم جس پہ وہ اپنے اس استرداد یہ جو مسترد ہوا ہے اس کے خلاف وہ جا سکتے ہیں، اور اگر ان کا دعویٰ درست ہوا، اگر جس بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں وہ بنیاد غلط ہے، وہ دلائل وہ ثبوت غلط ہیں، تو پھر انہیں ریلیف مل سکتا ہے. تو وہ جدوجہد کریں گے حتمی، یعنی کاغذات نامزدگی فائنل ہونے تک تو ان کے پاس ہی چانس ہے. میرا خیال ہے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جو متاثرہ فریق ہوتا ہے صدیق الفاروق صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمیں انتخابات سے دور رکھا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اگر پی ٹی آئی متاثرہ ہے تو وہ آپ کی پارٹی پر الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ ان کو انتخابات میں اس لیے نہیں آنے دیتے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ انتخابات میں آئے تو وہ جیت جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ حکومت ہماری ہے نہیں، ڈی سی اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی ہماری لگائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار ہیں. یہ عدلیہ نے تو جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور ان پر الزام لگا تو انہوں نے تو اس وقت ہی معذرت کر لی تھی. پھر چاروں چیف جسٹس صاحبان نے، ہائی کورٹس کے جسٹس صاحبان نے منع کر دیا کہ ہم عدلیہ نہیں دیتے. تو اب یہ ایڈمنسٹریشن ہے، یہ کسی کی نہیں ہے. یہ ایک مرحلے سے گزر کے گریڈ 17 کے افسر بنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ اوپر آتے ہیں. تو یہ تو کسی کے بھی نہیں ہوتے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی موقع ہے اور یقینی طور پر وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں، جو بھی لوگ جس بھی جماعت سے ہیں، اگر ان کے کاغذات دلائل تو میں دلیل دے سکتا ہوں. سینیٹر گیان چند صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر. گیان چند صاحب آپ فرمائیے گا، مقابلہ کس کے بیچ ہے پھر اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف دو ہی جماعتیں آپ کی اور پی ایم ایل این ہی ہوگی؟ پھر نہیں، اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی یہ تو نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ الیکشن تک یہ رہیں گے، کوئی بائیکاٹ شائیکاٹ نہیں کریں گے جیسے پہلے ایک دفعہ بھاگ گئے تھے. تو جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. اسکروٹنی کے پروسیس ایک میرا خیال ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں اگر کسی کے فارم میں کوئی گنجائش موجود ہے جب ہی وہ فارم رد ہوئے ہوں گے. میں نے اپنا بھی فارم جمع کرایا ہوا ہے، تو مجھے اسکروٹنی کے دوران بتایا گیا کہ آپ کی طرف کوئی ٹیلی فون کا پرانا بل رہتا ہے، تو یا تو پے کرے یا تو آپ کا فارم بھی رد ہو جائے گا. میں نے پے کر کے ان کو ریسیپٹ دے دی، میرا فارم بحال ہو گیا. تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوں گے یا بڑے ایشوز ہوں گے. کسی کے پاس لون ہے، لون کوئی ڈیفالٹ کا سبب نہیں ہے، لیکن اب جب لون آپ ری پے نہیں کر رہے ہیں، ڈیفالٹر ہیں، پھر تو آپ کا فارم بحال نہیں ہو سکتا نا. یہ ایک طے شدہ اصول ہے جو نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، نہ باقی سب پارٹیز کے لیے بھی یہی ہے. تو اس پروسیس سے گزریں گے. اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوگا تو فارم کسی کا رد ہوا ہے تو بھی بحال ہوگا. اور یعنی گیان چند صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی؟ نہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ہو رہی ہے تو اس آر او اور ڈی آر او پہ تو نہیں ہو رہی ہے نا. وہ ایک الگ ہے سسٹم جس میں وہ کہیں پہ ان کے کچھ الزامات ہیں اور ان الزامات کے بدلے میں ان پہ کیسز ہیں اور ان کو فیس کر رہے ہیں. لیکن فارم کا بحال ہونا اور رد ہونا اس میں تو میرا خیال ہے کہ کہیں پہ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں.